الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لحافظون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لناصحون قال إني ليحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام فأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله مولانا العظيم
وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر عزیز، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 30 جون 1985 کو ہم یہاں سیرت کانفرنس بدامہ کرم ایجنسی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ تمام حضرات کو، اس کانفرنس کے منتظمین، معاونین، جن کی کوششوں سے یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے انشاءاللہ فکر و نظر کی ایسی تعمیر ہوگی کہ قرآن و سنت کی روشنی پھیلے گی اور انشاءاللہ شرک و بدعت کے اندھیرے دور ہوں گے. کتاب اللہ سے میں نے آپ کے سامنے جو حصہ تلاوت کیا، سورہ یوسف کا جو حصہ تلاوت کیا گیا، یہ تو دوستوں کے اصرار پر، لیکن میری گفتگو کا محور اور اساس وہ حصہ ہے قرآن کریم کا جو خطبے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. حق تعالی نے اپنے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاریخ ساز فتح کی خوشخبری سنائی. اور یہ بشارت دی کہ آپ عنقریب انشاءاللہ مکہ میں فاتح بن کر داخل ہونے والے ہیں. درحالے کے آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین بن کر آپ جائیں گے. لیکن اس کامیابی سے ہمکنار ہونے سے قبل صبر اور حوصلے کے ایک مرحلے سے گزرنا ضروری تھا، اور وہ مرحلہ اس وقت پیش آیا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1400 فرزندان اسلام کے ساتھ ہجرت کے 6 سال زیارت بیت اللہ کے ارادہ سے مکہ کی طرف سفر فرماتے ہیں. اور یہاں مکہ والے ایک قومی اجلاس بلا کر اس میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم کسی صورت میں فرزندان اسلام کو اور ان کے قائد کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کے اس فیصلہ کی اطلاع اگرچہ ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا اور مکہ سے قریب تر ایک مقام پر جسے حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکانہ فرمایا اور یہیں سے فیصلہ فرمایا کہ ایک سفارتی مشن مکہ میں بھیجا جائے
اور مکہ والوں کو بتایا جائے کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، کوئی سیاسی ارادے ہمارے نہیں ہیں، ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے۔ لیکن سفیر بنا کر کسے بھیجا جائے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کی طرف دیکھا اور فرمایا، عمر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم میرے سفیر بن کر جاؤ اور مکہ والوں تک میرا پیغام پہنچاؤ؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یہ تو میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کا نمائندہ بن کر مکہ میں جاؤں اور تاریخ میں میرا نام سفیر رسول کے عنوان سے لکھا جائے۔ لیکن جب آپ نے مشورہ پوچھا ہے تو پھر مشورتاً یہ بات عرض کروں گا کہ جس مشن پر آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہ جمالی ہے اور بندہ جلالی ہے۔ مجھے دیکھ کر مکہ والے بےتاب ہو جائیں گے، ان کی تلواریں نیام سے نکل آئیں گی، اس لیے کہ یہ ابھی کل کی بات ہے جب میں نے مکہ سے ہجرت کی، ابھی کل کی بات ہے جب میں آپ کے حلقے میں داخل ہوا تو اسی مکہ میں کھڑے ہو کر کوہ صفا کی بلندیوں سے میں نے للکارا تھا مشرکین مکہ کو کہ تمہارا خیال یہ تھا کہ میں شمع حق بجھا کے لوٹوں گا، لیکن اب تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس شمع حق نے میرے دل کی دنیا بھی روشن کر دی، اور اب میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بسر کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میرے آقا نے نمازیں دار ارقم میں ادا کی تمہارے ظلم کی وجہ سے، تمہاری زیادتی کی وجہ سے، لیکن آج کے بعد پیغمبر کی نمازیں بیت اللہ کے سائے میں ہوں گی، اور ابھی آ رہے ہیں اللہ کے رسول نماز ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کے سائے میں۔ میں اعلان کرنے آیا ہوں کہ اگر تم میں جرت ہے تو میرے آقا کے قدم روک کے دکھاؤ، میرے آقا کا راستہ روک کر دکھاؤ۔ اگر کوئی سامنے آیا تو بچ کے نہیں جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مکہ کے در و دیوار پہ سناٹا اور خاموشی تھی، کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ ابن خطاب کی جلالت کا سامنا کر سکے۔ ابن خطاب تو ابن خطاب ہے نا۔ عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اور شیطان کبھی ایک راستے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ صحیح ہے نا؟ عمر اور شیطان کبھی ایک راستے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ماں مرتی ہے عمر کے نام سے ابلیس اینڈ کمپنی لمیٹڈ کی۔ عمر کا نام آئے تو ابلیس کی ذریت کی ماں مر جاتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ کا بند دروازہ کھولا، اور تاریخ سلام عقیدت پیش کرتی ہے ابن خطاب کی بارگاہ میں یہ کہتے ہوئے کہ اول من فتح باب الکعبۃ عمر، جس نے بیت اللہ کا بند دروازہ کھولا ہے اللہ کے رسول کے لیے اور ان کے رضاکاروں کے لیے، وہ فاروق اعظم ہے۔ اور مولانا رحمت عالم تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج کے دن صبح کی نماز
فرزندان اسلام نے رسول اللہ کی ابتدا میں بیت اللہ کے زیر سایہ ادا کی، اور یہ پہلی نماز ہے تاریخ میں جو اس امت نے رسول اللہ کی ابتدا میں بیت اللہ کے زیر سایہ ادا کی، اور فاروق اعظم کے ایمان لانے کے بعد یہ پہلی فتح ہے فرزندان اسلام کو جو نصیب ہوئی کہ انہیں بیت اللہ کے سائے میں کھلے عام پیغمبر اقدس کی ابتدا میں نماز پڑھنا نصیب ہوا۔ عدالت فاروق، عدالت فاروق، گلی گلی نگر نگر۔ جواب تو دیا آپ نے، لیکن ذرا جواب میں جلالت نہیں، جوش نہیں، ایسا جواب کہ جسے سن کر دوستوں کا سر اونچا ہو جائے اور عمر کے دشمنوں کا جگر شک ہو جائے، وہ جواب نہیں دیا آپ نے۔ آپ نے تو نقش بندی حضرات کی طرح ذکر کیا، اور مجھے مجاہدانہ جواب چاہیے۔ گلی گلی نگر نگر، عمر عمر، عمر عمر، عمر عمر، اب جم کے کہیے ذرا، گلی گلی نگر نگر، عمر 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 عمر، جزاک اللہ، گلی گلی نگر نگر، عمر 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 عمر۔ ہاں یوں ہونا چاہیے نا۔ میرے عزیز دوستو، اور مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر۔ مکہ میں بھی نبوت اور صداقت ساتھ ساتھ، مدینہ میں بھی نبوت اور صداقت ساتھ ساتھ ہیں، ہجرت میں بھی نبوت اور صداقت ساتھ ساتھ ہیں، غار میں بھی نبوت اور صداقت ساتھ ساتھ ہیں، مزار میں بھی نبوت اور صداقت ساتھ ساتھ ہیں۔ اس لیے تو ابو بکر کے دشمنوں نے سر پیٹ لیا، گریبان پھاڑ ڈالے، مار مار کے خود کو لہولہان کر دیا کہ ہم تو روتے رہ گئے اور ابو بکر بازی لے گیا۔ وہ کل بھی نبی کے ساتھ تھا، آج بھی نبی کے ساتھ ہے، اور حشر میں بھی نبی کے ساتھ ہوگا۔ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر۔ جم کے ذرا سینے سے، ضمیر کی گہرائی سے، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر۔ اور اب میں ایک بات یاد دلاؤں گا اور آپ صدیق کہیں گے، میں آپ کو ایک حقیقت یاد دلاؤں گا اور آپ اس کے جواب میں صدیق کہیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب جھوٹے نبوت کے دعوے دار میدان میں آئے تو اس فتنے کی سرکوبی کرنے والا کون ہے؟ صدیق ہے۔ ان کی قیادت میں امت نے منکرین ختم نبوت کی کامیاب سرکوبی کی، دن کے اجلاس میں بھی میں نے کہا۔ اس لیے اگر میں کوشچن بیس پہ یہ پوچھوں تو جواب صدیق آنا چاہیے۔ فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے، یہ بھی ذرا جم کے ڈسپلن کے ساتھ، فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے، جزاک اللہ۔ وہ جو دور بیٹھے ہیں نا، اب ایک تو اندھیرا بھی ہے، دن کو تو روشنی تھی، وہ دور والوں کی آواز یہاں آنی چاہیے میرے پاس۔
فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے؟ زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ اور کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ بندوق لائیے جگہ کر لو. کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ ثانی اسنین ہے اللہ کا شیدائی ہے، جا کے بھی پہلو محمد میں جگہ پائی ہے. یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو. نعرہ تکبیر، صحابہ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، اسلام، عدل تحفظ حقوق السنت، وکیل صحابہ سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم، نعرہ تکبیر. جی چاروں مکمل کر دیں. جامع القرآن ہے میں کہوں گا اور آپ جواب دیں گے عثمان ہے، عثمان ہے. جامع القرآن ہے، جامع القرآن ہے، جامع القرآن ہے، جامع القرآن ہے. اور اب میں کہوں گا چمن چمن کلی کلی، اور آپ کہیں گے علی 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 علی، اس لیے کہ علی ہمارا ہے، ہم علی کے ہیں. علی ہمارا ہے، ہم علی کے ہیں. جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور جو علی کا ہے وہی ہمارا ہے. اس لیے کہ علی ابو بکر کا یار ہے، علی عمر کا یار ہے، علی عثمان کا یار ہے. ان چاروں میں انوکھا پیار ہے، اور اسی کا بیڑا پار ہے جو ان چاروں کا رضاکار ہے. جامع القرآن ہے، جامع القرآن ہے. چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، علی ہمارا ہے، ہم علی کے ہیں. ثبوت دے دوں، ثبوت دے دوں. علی حافظ قرآن تھا. آج قرآن کس کے پاس؟ الحمدللہ نہیں کہتے ہو، الحمدللہ نہیں کہتے ہو. کسی کو قصیدہ ملا، کسی کو قصیدہ ملا، کسی کو مرثیہ ملا، کسی کو نوحہ ملا، کسی کو سینہ کوبی ملی، کسی کو زنجیر زنی ملی، کسی کو انگارے ملے، کسی کو انگارے ملے، اور سنی کو محمد کے پیارے ملے. علی ہمارا ہے، ہم علی کے ہیں. آپ مجھے بتائیے علی کو قصیدے اچھے لگتے تھے یا علی کو قرآن سے پیار؟ علی کو
نوحہ اور مرثیہ اچھا لگتا تھا یا علی قرآن پڑھنے والا تھا؟ علی ماتم کرتا تھا یا صبر کرتا تھا؟ اسلام میں ماتم ہے یا صبر ہے؟ تو علی ہمارا ہے، ہم علی کے ہیں، علی ہمارا ہے، ہم علی کے ہیں، اور جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، ہم اسے کبھی اپنا نہیں مانیں گے۔ جو یہ کہے کہ علی کا جی نہیں چاہتا تھا، دل نہیں چاہتا تھا، لیکن حالات کی مجبوری کی وجہ سے جبرن ابو بکر کو مان لیا، ہم ان کے کبھی نہیں بن سکتے۔ جو یہ کہیں کہ علی کا دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن حالات کی مجبوری سے چپ رہے اور عمر کو بھی تسلیم کر لیا۔ ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، علی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈر سکتا۔ علی نے رحمت عالم سے سبق حاصل کیا، علی محمد عربی کا کامیاب شاگرد ہے، علی کو بچپن سے نگاہ رسول نے بالغ نظر بنا دیا، علی نے بچپن میں بلوغ کی منزل حاصل کر لی، وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا جانتا ہی نہیں۔ ابو بکر کو ڈر کے نہیں مانا، مطمئن ہو کے مانا، عمر کو ڈر کے نہیں مانا، مطمئن ہو کے مانا، عثمان کو ڈر کے نہیں مانا، مطمئن ہو کے مانا۔ ان میں دشمنی نہیں ہے، ان میں پیار ہے، یہ دنیا میں بھی ساتھ ساتھ رہے اور حشر میں بھی محمد عربی کے ساتھ ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نعرہ صحابہ، عصمت صحابہ، سپاہ فاروق اعظم، سپاہ فاروق اعظم، عدل تحفظ حقوق السنت، نعرہ تکبیر۔ ہمارے بھائی بننا چاہتے ہو تو آؤ بھائی بننے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن جس طرح سنی علی کا نام لے کے سکون محسوس کرتا ہے، تمہیں بھی صدیق اکبر کے قدموں میں آنا پڑے گا، عمر کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ جب تک ابو بکر و عمر کے قدموں میں نہیں آؤ گے، سنی کے بھائی کبھی نہیں بن سکو گے۔ جب تک صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، مادر امت، مخدومۃ المسلمین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ کی آبرو اور اپنی روحانی ماں تسلیم نہیں کرو گے، اس وقت تک سنی کے بھائی نہیں بن سکو گے۔ ہماری برادری کا معیار حب صحابہ ہے، حب صحابہ۔ حبیب بینک کے ڈرافٹ نہیں ہے، حبیب بینک کے ڈرافٹ نہیں ہے، اور پڑوس سے آنے والا سرمایہ نہیں ہے۔ وہ مولوی بھی ہمارے نہیں ہیں جو دشمنان صحابہ کو گلے سے لگائے۔ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ ہمارا دوست وہی بنے گا جو صحابہ کا غلام بنے گا۔ آپ سمجھے میری بات کہ نہیں؟ فاروق اعظم نے عرض کیا، آقا میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مشن جمالی ہے اور بندہ جلالی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مکہ میں جاؤں اور وہ مجھے دیکھتے ہی تلواریں نکال لیں، تو پھر اللہ کے رسول اگر انہوں نے تلواریں نکال لی تو آپ کے رضاکار کو بھی کچھ کرنا پڑے گا نا، مجھے بھی کچھ جواب دینا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا بالکل ٹھیک کہتے ہو ابن خطاب، ٹھیک کہتے ہو۔ عثمان کہاں ہے؟ ابن عفان کہاں ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے،
اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان تم سے بہتر اور کوئی نمائندگی کر نہیں سکتا، اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنا سفیر بنا کے بھیجوں، اس لیے کہ مکہ والے بہرحال تم سے حیا کرتے ہیں۔ ہائے ایجنسی کے دوستو، مشرک تھے مکہ والے لیکن نمک حرام نہیں، مشرک تھے لیکن نمک حرام نہیں تھے، عثمان کے دسترخوان پر وہ کھاتے رہے۔ عثمان کبھی ان کا دکھ بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ زمانہ اسلام سے پہلے جب کبھی معلوم ہوتا کہ کوئی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کی مصیبت کو دور کرنے میں، اس کی تنگی کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان تم جاؤ، اور تم جا کے مکہ والوں سے کہو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو محض بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، تم خامخواہ ڈرتے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سفیر رسول کی حیثیت سے مکہ میں گئے اور مکہ والوں سے کہا میرے آقا صرف طواف بیت اللہ کے لیے آنا چاہتے ہیں، کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے، کوئی فوجی عزائم نہیں ہے، تم خامخواہ ڈرتے ہو۔ مکہ والے دوڑ دوڑ کے آئے، مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے حضرت عثمان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا ہمارا محسن آ گیا۔ وہ سخی آ گیا کہ جس کے دسترخوان پہ دوستوں کو بھی اور دشمنوں کو بھی کھانا ملتا ہے۔ مکہ والے کہنے لگے عثمان تیرے قائد کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں، محمد عربی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ کوئی گنجائش نہیں، ہاں اگر تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو اور واپس چلے جاؤ۔ عثمان نے کہا تم نے مجھے بیت اللہ تو دکھا دیا، قبلہ تو دکھا دیا، لیکن میرا قبلہ نما تو حدیبیہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ دل کہاں سے لاؤں کہ رسول اللہ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر لوں؟ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں اسی وقت طواف کروں گا جب میرے آگے میرا قائد ہوگا۔ ادھر حدیبیہ میں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم تو یہاں بند ہیں، عثمان کیسے خوش نصیب ہیں، جی بھر کے طواف کریں گے، حجر اسود کے بوسے لیں گے، خطیب میں دعائیں مانگیں گے، ملتزم سے چمٹ چمٹ کر، میزاب رحمت سے، اور یہاں مقام ابراہیم پر صحیح کریں گے، زمزم پیئیں گے، دعائیں مانگیں گے، عثمان کیسے خوش نصیب ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سوچتے ہو لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ ہمارے بغیر عثمان بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ دیکھا یہ ہے محبت کا دوہرا رشتہ، دونوں طرف برابر روشنی نظر آ رہی ہے۔ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سزا دینے کے لیے نظر بند کر لیا اور افواہ اڑا دی کہ ان عثمان قد قتل، عثمان تو قتل کر دیے گئے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ذرا دیکھیں رسول اللہ کے حلقے میں عثمان کی کیا اہمیت ہے، عثمان کی قتل کی خبر سن کر حلقہ رسالت کا رد عمل کیا ہے، ری ایکشن کیا ہے۔ اور جب حدیبیہ میں حلقہ رسالت میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو اضطراب و بے قراری کی ایک لہر دوڑ گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کبیدگی اور انتہائی رنج کے عالم میں اشک بار ہیں، صحابہ کرام کو جمع کر لیتے ہیں، فرماتے ہیں آج تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو بیعت کر چکے ہیں آپ کے ہاتھ پر۔ فرمایا جو بیعت کر چکے ہو وہ ایمان کی تھی، آج جو بیعت ہوگی وہ قصاص عثمان کی ہے۔ آج میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تم نے وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم اس وقت تک مدینہ نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ سب سے پہلے یہ فیصلہ میں کر چکا ہوں، اس وقت تک مدینہ نہیں جاؤں گا جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لوں گا۔ عزیز دوستو، انسانی تاریخ میں یہ انفرادیت صرف عثمان کو حاصل ہے
کہ جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبر نے اپنی جان داؤ پہ لگانے کا اعلان کیا، اور کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ اور یہ انفرادیت بھی حضرت عثمان کو حاصل ہوئی کہ ان کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئیں۔ پوری انسانی تاریخ میں اور کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ عثمان کے نکاح میں دی، وہ فوت ہوئی تو دوسری بیٹی ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں دی، وہ فوت ہوئی تو حضرت عثمان کو رنجیدہ دیکھ کر رحمت عالم نے فرمایا عثمان اگر اللہ نے مجھے اور بھی بیٹیاں دی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے وہ سب کی سب تیرے نکاح میں دے کر خوشی محسوس کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو 2 بیٹیاں دی، خوبیاں دیکھ کر یا کمزوریاں دیکھ کر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کی آنکھوں سے کسی جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا ہو وہ عثمان کو دیکھ لے۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پہ فرمایا اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ، اے اللہ عثمان پر میں فرش پہ راضی ہو گیا ہوں، تو عرش پہ راضی ہو جا۔ پھر فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بات عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، عثمان یقینی جنتی ہے۔ پیغمبر کے اس ارشاد کے بعد سنجیدگی سے پوچھتا ہوں عثمان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ اور جو عثمان کو جنتی نہیں سمجھتا اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ یہ ذرا اور اونچا کہیے۔ ہاں ہاں بھی اچھی چیز ہے لیکن کبھی کبھی نہیں بھی اچھی چیز ہوتی ہے، اور نہیں جب نکل جائے تو پھر ہاں نہ ہو۔ لا الہ، ہاں آگے مت جاؤ نا، پہلے لا الہ کی تو رٹ لگاؤ، آج ذرا سینہ صاف ہو، دل کی دنیا سے غیر اللہ کا تصور ختم ہو، ذرا بت ٹوٹے پھر الا اللہ کی بہار آئے گی۔ برتن صاف کرتے ہو نا دودھ ڈالنے سے پہلے، یا صاف کیے بغیر دودھ ڈال دیتے ہو؟ آپ بھی برتن صاف کر کے دودھ ڈالتے ہیں۔ عثمان ذو النورین پر خیانت۔ اور میرے عزیز دوستو اگر اپنے دل میں کھوٹ ہو تو پھر یہی ہوتا ہے کہ تصویر میں سامنے آئینے میں جو نقشہ نظر آتا ہے وہ ہوتا اپنا ہے لیکن گمان کسی اور پہ جاتا ہے۔ ایک بچہ بسکٹ کھاتے ہوئے پانی کی تلاش میں ایک مٹکے کے پاس چلا گیا، یا آپ کے علاقے کے جو مٹکے ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے، تھوڑا سا پانی مٹکے کے نچلے حصے میں پڑا تھا۔ بچے نے جو اوپر ہو کے یوں دیکھا تو پانی میں اسے اپنا چہرہ نظر آیا، اتنا محو ہو گیا کہ بسکٹ گر گئے۔ اب اٹھانے کے لیے جو اپنا چھوٹا سا بازو مٹکے میں ڈالا تو بازو وہاں تک نہ گیا، رونے لگا اور دادا جان کو پکار پکار کے کہنے لگا دادا جان جلدی آئیے، ایک بھیا نے میرے منہ سے بسکٹ چھین لیا ہے۔ اور پھر یوں دیکھے بھی صحیح، روتا بھی جائے دیکھتا بھی جائے اور دادا جان کو بلاتا بھی جائے دعا بھی دیتا جائے۔ اب یہ چھوٹے میاں تھے، بڑے میاں سبحان اللہ، دادا جان گرجتے برستے ہوئے اٹھے، کہنے لگے میرے گھر میں آ کر میرے پوتے کے منہ سے بسکٹ چھیننے والا ہے کون؟ ابھی دیکھتا ہوں۔ قریب آ کے بچے سے کہنے لگے وہ کہاں ہے جس نے بسکٹ چھینا؟ بچہ کہنے لگا وہ بھیا ہے اور مٹکے میں بیٹھا ہے۔ بوڑھے نے جو اس بچے کو ہٹا کے غور سے دیکھا تو اپنا چہرہ نظر آیا، کہنے لگا احمد تم تو کہتے تھے بھیا ہے، یہ تو کوئی سفید داڑھی والا بوڑھا بدماش ہے، داڑھی رکھ رکھی ہے سفید اور حیا نہیں آتی، بچوں کے منہ سے بسکٹ چھینتے ہو۔ اب جو جس طرح اس نے کیا ویسے ہی تصویر میں ہوا، اور زیادہ غضبناک ہو کے کہنے لگا چوری اور سینہ زوری، میرے سامنے بولتے بھی ہو، اٹھا کے جو مکہ مارا مٹکے کو، مٹکا ٹوٹ گیا، پانی بہہ گیا، نہ بھیا رہا نہ بوڑھا رہا۔
میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ مٹکے میں جو تصویر نظر آ رہی تھی کسی اور کی تھی یا ان کی اپنی تھی؟ تو تاریخ کے مٹکے میں جو تصویر نظر آ رہی ہے مفکر صاحب کو، یہ اس کی اپنی ہے۔ اب ایک اصول آپ کو بتا دوں میرے عزیز دوستوں، صحابہ کرام کا اگر آپ نے چہرہ دیکھنا ہے تو تاریخ کے ورقوں پہ مت دیکھو، تاریخ کے آئینے میں وہ چہرے دیکھیے جو دور رسالت کے بعد آئے۔ لیکن صحابہ کرام یہ تو اس زمانے کی جماعت ہے کہ جب عرش بری سے قلب رسول پر قرآن کی بارش ہو رہی تھی۔ یہ حلقہ رسالت کے تربیت یافتہ ہے۔ اگر آپ نے ان کا چہرہ دیکھنا ہے تو قرآن و سنت کے بے داغ آئینے میں دیکھنا ہوگا، اور جب آپ قرآن کے آئینے میں دیکھیں گے تو قرآن میں ان کا چہرہ بے داغ ملے گا۔ قرآن کریم کہیں کہتا ہے اولئک ھم المہتدون، کہیں فیصلہ کرتا ہے قرآن کریم اولئک ھم الفائزون، کہیں فیصلہ ہے قرآن کریم کا اولئک ھم المفلحون، اور کہیں قرآن کریم کا فیصلہ ہے اولئک ھم المؤمنون حقا۔ کبھی قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ۔ یہ صحابہ فرش زمین پر پیغمبر کی جماعت ہے، پیغمبر کا لشکر ہے، اور عرش بری پہ میں انہیں اپنا لشکر سمجھتا ہوں۔ یہ خدائی فوج ہے، خدائی فوج ہے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہنا، ان میں عیب جوئی نہ کرنا، ان پر تنقید کے نستر نہ چلانا، اس لیے کہ یہ نرسری میری لگائی ہوئی ہے، یہ باغ میرا سجایا ہوا ہے، اور جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ اگر شاگردوں کی برائی کی جائے تو استاد کا دل دکھتا ہے کہ نہیں؟ اگر بیٹوں کی کردار کشی کی جائے تو باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، میرے صحابہ سے وہی محبت کرے گا جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا اس کے دل میں در حقیقت میری عداوت اور بغض ہوگا۔ اب فیصلہ کر لے اور آگے بڑھے، صحابہ قابل تنقید ہیں یا قابل تعریف ہیں؟ قابل تعریف ہیں۔ اور مودودی صاحب کیا کہتے ہیں کہ صحابہ قابل تنقید ہیں، ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں، عثمان ذو النورین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ صحیح ہے نا؟ ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن عثمان کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ عثمان یقینی جنتی ہے، عثمان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بموجب۔ صحابہ کرام نے بیعت کی، بیعت ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت فرمایا نچلا ہاتھ میرا ہے، درمیانی ہاتھ بیعت کرنے والے کا ہے۔ اپنا ہاتھ اوپر رکھ کے فرماتے ہیں یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے یہ یوں سمجھو کہ تمہارے شہید بھائی عثمان کا ہاتھ ہے، تم نے میرے اور عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا ہے
کہ اس وقت تک مدینہ نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے. یہ بھی بہت بڑی نسبت تھی، لیکن اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ یہ نسبت عرش بری پہ جا پہنچی. رب العالمین نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. میرے محبوب، جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی، یہ بیعت گویا اللہ سے ہو گئی. ید اللہ فوق ایدیہم، ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اوپر والا ہاتھ گویا اللہ کا ہاتھ ہے. یہ بیعت بھی تم نے، وعدہ بھی تم نے اللہ کے ساتھ کر لیا ہے، اور اوپر اللہ کا ہاتھ تمہارے اس وعدے کی نگرانی کر رہا ہے. اور پھر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، حق تعالی راضی ہو گئے ہیں اہل ایمان سے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، قرآن کریم میں رضی اللہ عنہم کا جو خطاب ہے یا اصطلاح ہے یہ صحابہ کے لیے مخصوص ہے، صحابہ کے لیے مخصوص ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لیکن ہمارے وہاں آج کل یار لوگوں کو جو پسند آئے اسی کو رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں یا علیہ السلام کہہ دیتے ہیں. ابھی میرا ایک دوست اخبار کا تراشا دکھا رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا مولا کائنات حضرت علی نے فرمایا. تو وہ گھبرا گئے، مجھے آ کے دکھایا کہ مولا کائنات حضرت علی ہے. میں نے کہا غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھو ابھی، ورنہ انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ رسولوں کی ہوئی حاجت روائی، علی نے نوح کی نا خدائی. نہ کرتا اگر علی مشکل کشائی، نہ پاتا چاہ سے یوسف رہائی. دوا ایوب کے زخموں کی واہ، عبیدہ آب حیواں سے کیا چاہ. دکھائی خضر کو الیاس کو راہ، رہا ہے شیش پیغمبر کا داور. علی کا معجزہ ہری کا نادر، علی کی ذات ہے ہر شے پہ قادر. چلو قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ کیا کہتا ہے؟ علی کی ذات ہے ہر شے پہ قادر. اب وہاں ایک صاحب نے کہا فلاں صاحب رضی اللہ عنہ نے فرمایا. مجھ سے انہوں نے پوچھا شاہ صاحب یہ کسی مولوی کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے؟ میں نے کہا پھر بھی غنیمت سمجھو، رضی اللہ عنہ کہہ دیا، اگر جل جلالہ کہہ دے تو پھر کیا کرو گے؟ بھئی فلاں مولوی صاحب جل جلالہ نے فرمایا ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ یہاں تو سگارا کشادند سنگھارا بستن بھائی چھوڑ دیا گیا ہے، جو کسی کے جی میں آئے وہ کہہ رہا ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب، ان اہل ایمان پر میں عرش پہ راضی ہو گیا ہوں جنہوں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے ہاتھ پہ وعدہ کیا اور بیعت کی. میں نے کہا عثمان، ہر باضمیر انسان تیری عظمت کو سلام کرتا ہے کہ مکہ میں تو نے ہتکڑیاں پہنی اور یہاں حدیبیہ میں 1400 صحابہ کو جنت کی ٹکٹیں دلوا. بیعت ہو گئی، وعدہ ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آئی کہ عثمان تو زندہ ہے. اب یہاں آپ مجھے بتائیے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ حضور عثمان تو زندہ تھے، آپ خود بھی بے قرار ہوئے، ہمیں بھی اشکبار کیا، اور پھر بیعت تک نوبت آئی جبکہ عثمان تو زندہ تھے؟ کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا اللہ کے رسول سے، اس لیے کہ تمام صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ علام الغیوب کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے بھائی؟ یہ کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا. الحمدللہ. قرآن پاک نے فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اعلان کر دیجئے میرے پیغمبر
زمین و آسمان میں غیب کی باتیں جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. ایک اور مقام پہ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. چابی نا. وَعِندَهُ مِفْتَاحُ الْغَيْبِ نہیں فرمایا مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. اس لیے کہ اگر ایک چابی کی بات ہوتی تو اجمی فنکار کہتے بڑی چابی تو اس کے پاس ہے، چھوٹی چابیاں ہمارے. آخر ہم بھی تو اللہ کے پیارے ہیں. لیکن قرآن کریم کی صداقتوں پہ قربان جائیے. قرآن کریم چور بازاری کے سارے راستے بند کرتا ہے. فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. لا يعلمها الا هو کوئی نہیں جانتا مگر. اس کو بھی ذرا ایمان کے جوش کے ساتھ ضمیر کی گہرائیوں سے کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی. صرف اللہ نا. اس لیے کہ موسم ذرا ٹھیک نہیں ہے. بعض بیمار کہتے ہیں اللہ بھی. اللہ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بھی. اللہ بھی عالم الغیب ہے اور پیغمبر بھی عالم الغیب ہے، ولی بھی عالم الغیب ہے. اب تو بات بہت آگے چلی گئی. اب تو کوا بھی عالم الغیب ہے. منڈیر پہ کوا بولے تو کہتے ہیں مہمان آ رہے ہیں تیاری کرو. کوے کی چونچ میں غیب آ گیا. جوتا الٹا پتہ نہیں یہاں یہ باتیں ہیں کہ نہیں. یہ پنجاب کا علم بیان کر رہا ہوں. پنجاب کا علم. بزرگوں کے قبروں پہ بیٹھنے والی بلیاں عالم غیب ہیں. پنجاب میں ایک سرکار ہے بلیاں والی سرکار. کیا کہا میں نے؟ بلیاں والی سرکار. وہاں موٹی موٹی بلیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اور یار لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بلی کو گوشت ڈالو، جس کا گوشت کھا لے اس کا کام ہو گیا، اور جس کا گوشت نہ کھائے وہ نامراد. اللہ کی مخلوق بلیوں کے مقدر جاگ اٹھے، تازہ تازہ گوشت آتا ہے اور وہ نخرے کرتی ہے. جس کا گوشت نہیں کھاتی وہ بیچارہ بھاگ جاتا ہے کہ میں شاید گائے کا گوشت لایا تھا، یہ بکرے کا کھا لے گی. وہ پھر بکرے کا لے کے آتا ہے. وہ نہیں کھاتی تو سمجھتا ہے کہ شاید بٹیر کھا لے، وہ بٹیرا لے کے آتا ہے. بلیاں عالم غیب بنا دی گئی. اچھا بعض مجاور بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو کے درمیان میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے. مجھے جب ان کے بارے میں پتا چلا تو شوق ہوا کہ ملوں. وہاں میں چلا گیا اس کے پاس. جا کے جب قریب ہوا تو بڑی محبت کے ساتھ اٹھا اور مجھے سینے سے لگا لیا. کہنے لگا شاہ صاحب اچھی طرح معانقہ کیجیے، انشاءاللہ جنت میں اکٹھے جائیں گے. تو میں نے کہا بھائی کیسے؟ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو قبر پر اور مال اکٹھا کر رہے ہو. کہنے لگا حضرت سنیے تو صحیح، بے شک قبر پہ بیٹھا ہوں لیکن اسی ولی اللہ کا مشن پورا کر رہا ہوں. میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ جو یہاں آتا ہے یہ سامنے دیکھیے. ایک اتنا بڑا جوتا پڑا تھا پرانا سا سوکھا ہوا. اور آپ جانتے ہیں جوتا جب سوکھ جائے تو ریشم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، پتھر کے قریب قریب. اس نے کہا میں نے یہ روایت گھڑ کے پھیلا دی ہے کہ جس خوش نصیب کو یہ چند جوتے لگ جائیں وہ بامراد، اس کی ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی. لوگ آتے ہیں تازہ بتازہ نذرانہ لے کے آتے ہیں. میں نذرانہ لے لیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں جھک جاؤ. جس نے کبھی اللہ کا بھی سجدہ نہ کیا ہو وہ یہاں آ کر نامراد میرے سامنے جھک جاتا ہے اور میں جوتا اٹھا کے مارتا ہوں، پوری قوت کے ساتھ مارتا ہوں. وہ سمجھتا ہے مراد پوری ہو رہی ہے اور میں دل میں کہتا ہوں الہ العالمین جو تیرا در چھوڑ کے یہاں آئے گا
جوتے نہیں کھائے گا تو کیا کھائے گا؟ وہ جوتے لگاؤں گا کہ زندگی بھر یاد کرے گا۔ میں نے کہا بھی واقعی تم مجاہد ہو، انشاءاللہ تیری یہی ادا تجھے جنت میں لے جائے گی۔ تو علام الغیوب کون ہے بھائی؟ یہ ذرا ہی پہ زور دینا تاکہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے۔ علام الغیوب کون؟ یہ ذرا دائیں بائیں بھی دیکھنا، کوئی بھی کا بیمار چپ کر کے بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوانا، خدا کرے کبھی یہاں یہ بیماری نہ آئے۔ علام الغیوب کون؟ اور اللہ سلامت رکھے یہاں میرے ان علماء کو کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی پھیلا کر تمہارے عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دعائیں دو ان علماء کو کہ ہمارے تندو کے دارالعلوم شریفہ، ہاں جی، اسی طرح دارالسلام سدہ اور دارالعلوم عربیہ دوگر، یہ جو قرآن و حدیث کے مراکز ہیں، دعائیں دو ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ قال اللہ اور قال رسول کے یہ چراغ ہمیشہ جلتے رہیں جب تک قرآن و حدیث کے یہ مراکز موجود ہیں۔ انشاءاللہ سنتوں کے مقابلے میں بدعت کی گاڑی نہیں چلنے دی جائے گی، توحید کے مقابلے میں شرک کی گاڑی نہیں چلنے دی جائے گی، عظمت صحابہ کے مقابلے میں منکرین صحابہ کے عزائم کامیاب نہیں ہونے دیے جائیں گے، اور ختم نبوت کے مقابلے میں قادیانیت کی گاڑی بھی نہیں چلنے دی جائے گی۔ اللہ ان مدارس کو آباد رکھے، دین کے ان مراکز کو اللہ ہمیشہ آباد رکھے، اور آپ کو اللہ ان بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، ہمیشہ محفوظ رکھے۔ تو یہاں بیٹھ کر ہی کی ضرب ذرا زور سے لگایا کرو تاکہ چل سے آگے بھی جائے۔ انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود، ہی پہ ضرب لگے ذرا، بعد میں جب آپ کیسٹ میں سنیں تو آپ کو سکون ملے، الحمدللہ ہم نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود۔ یہ وہی بات کہلوا رہا ہوں آپ سے جو حضرت آدم سے لے کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول نے کہلوائی۔ اسی بات کے لیے پتھر کھائے، اسی مشن پر کانٹوں پہ چلنا گوارا کیا، یہی بات کہنے کی سزا بھگتی، وطن چھوڑے، ساتھیوں کو ذبح کرایا، جسم لہولہان کرایا، دندان اقدس شہید کروائے، سارے صدمے برداشت کیے، لیکن مانا اور منوا کے چھوڑا کہ ہر جگہ موجود، ہر جگہ موجود۔ یا اللہ بھی ادھر ہمارے وہاں پنجاب میں، سندھ میں بیمار کھڑے ہو جاتے ہیں کورس میں اور کہتے ہیں حضور آ گئے، پوچھنے والا کوئی نہیں کہ حضور آ گئے کہاں سے، اور پھر یہاں سے فارغ ہو کے کہاں جائیں گے، اور پھر تمہارے پاس یہ گھنٹی کب سے آ گئی ہے کہ جب گھنٹی بجاؤ حضور کو بلا لو۔ ابھی پچھلے فروری میں ہم عمرے پہ گئے ہوئے تھے مدینہ طیبہ میں، وہاں پر ایک حکیم صاحب رہتے ہیں، نام تو اس کا حکیم امیر علی قریشی ہے، لیکن وہ چونکہ استغفر اللہ بہت کہتا ہے، لوگوں نے اس کا نام ہی استغفر اللہ رکھ دیا۔ اب حکیم امیر علی کے نام سے اس کو کوئی نہیں پہچانتا، حکیم استغفر اللہ کے نام سے ہر کوئی جانتا ہے۔ ہوتا ہے نا، مولانا رات آپ کے سامنے جو بیان فرما رہے تھے مولانا محمد امیر صاحب، کتنا اچھا نام ہے، لیکن خطبہ دیتے ہیں بجلی گھر کی مسجد میں۔ پشاور والوں نے نام ہی ملا بجلی گھر رکھا۔ آپ جائیے پشاور میں کہیے ہم نے حضرت مولانا محمد امیر صاحب سے ملنا ہے، میرا خیال میں بہت کم لوگ سمجھیں گے بھئی یہ کس مولوی صاحب کی بات کرتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ ہم نے ملا بجلی گھر سے ملنا، آپ کہیں گے داغ پل سڑی ادھر اشک ہے، ادھر آؤ، یہ تو اپنا آدمی ہے، تمہیں ابھی ملا دے۔ وہ حکیم صاحب کو امیر علی کے نام سے کوئی نہیں جانتا، اور ہے پتہ نہیں کوئی جن ہے یا کیا مسئلہ۔
میں جہاں جاتا ہوں دنیا میں، اب پچھلے دنوں ویسٹ انڈیز کے جزائر کے دورے پہ جاتے ہوئے جب انگلینڈ سے گزرا گلاسگو میں ایک کانفرنس تھی، اس میں شرکت کے لیے گیا تو حکیم صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے. مجھے دور سے دیکھا، شاہ صاحب استغفر اللہ آپ یہاں کیسے؟ استغفر اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ استغفر اللہ آپ کب آئیں گے؟ استغفر اللہ آپ کیسے ہیں؟ میں نے کہا تمہاری استغفر اللہ ختم ہوگی تو میری استغفر اللہ شروع ہوگی. یہاں تو تیری استغفر اللہ کا اختتام نہیں. اس نے واقعہ سنایا کہ پاکستان کا ایک مولوی صاحب بھی ہے، نامراد سیاسی لیڈر بھی ہے. یہ میں آپ کو پیشین گوئی کے طور پہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ قیامت آ جائے گی انشاءاللہ، اس خاندان رکھنے والے مولوی کو کبھی اقتدار نہیں ملے گا انشاءاللہ. یہ میری پیشین گوئی ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ علماء دیوبند کو گالیاں دینا جس کا جزو ایمان. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو گالیاں دیتا ہے، شاہ اسماعیل شہید کو گالیاں دیتا ہے، شیخ الہند محمود الحسن کو گالیاں دیتا ہے، حضرت مولانا محمد الیاس کو گالیاں دیتا ہے. اللہ کے وہ برگزیدہ بندے کہ جن کی پوری زندگی قال اللہ اور قال رسول کی خدمت میں گزری، ان کو گالیاں دینے والے ہمیشہ نامراد رہتے. یہ مدینے گیا، حکیم صاحب کہتا ہے جب میری نظر پڑی، مولوی صاحب جبہ ماشاءاللہ صافہ بندھا ہوا اور پان سے ہونٹ لال جیسے لپسٹک مل رکھی ہو، تو حکیم صاحب نے آگے بڑھ کے مولوی صاحب کا جبہ پکڑ لیا کہ میاں صاحب آپ یہاں کیسے؟ میاں صاحب کہنے لگے میں حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں، حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں. حکیم صاحب کہنے لگے او استغفر اللہ آپ یہاں آ گئے ہیں، حضور تو وہاں کراچی میں محفل میلادیں ہو رہی تھیں، حضور تو وہاں شرکت کے لیے کراچی گئے ہوئے ہیں استغفر اللہ، اور آپ یہاں آ گئے ہیں استغفر اللہ. اب جو میاں صاحب کی سٹی گم ہوئی، کہنے لگا نہیں وہ دیکھیے میں یہاں حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں. حکیم صاحب نے کہا تکلف برطرف، تمہارا تو عقیدہ ہے، جہاں تم کھڑے ہو جاتے ہو تم کہتے ہو حضور بھی آ گئے ہیں، تو حضور کراچی میں میلاد کی محفلوں میں شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق، یہاں تم کیسے آئے ہو؟ اب ایسا گھیراؤ کیا میاں صاحب کا کہ پولیس آ گئی. اور سعودی عربیہ کی پولیس کو اللہ سلامت رکھے، وہ شرک و بدعت کی بیماری کو برداشت نہیں کر سکتے. جب انہیں تفصیلات معلوم ہوئی، مولوی صاحب کو پکڑا، سرکاری گاڑی میں بٹھایا، تیز رفتاری کے ساتھ جدے لائے، جو جہاز کراچی آنے والا تھا اس جہاز میں بٹھا کر بورڈنگ کارڈ دیا اور امیگریشن والوں کو ہدایات دی کہ اب قیامت تو آ جائے لیکن یہ مولوی دوبارہ سعودی عرب میں نہ. میں کہتا ہوں نکلا ہے یا نکالا گیا ہے؟ نکالا گیا ہے، نکالا گیا ہے. بڑے جب ناراض ہوتے ہیں تو محفل سے اٹھا دیتے ہیں. حق تعالی کی ناراضگی ہے یہ کہ حرمین شریفین سے کسی کو نکال دے. ہر جگہ موجود کون ہے بھائی؟ ہی پہ زور دیجیے. اللہ آپ کو تمام ان بیماریوں سے محفوظ رکھے. انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود. علام الغیوب کارساز و دستگیر حاجت روا مشکل کشا. یا اللہ بھی مشکل کشا. اور میں کہا کرتا ہوں اپنے بیمار دوستوں سے، کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو مشکل کشا کون ہے تو تمہارا ضمیر بتائے گا. مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے، اور جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں. جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں. تمام انبیاء اور رسل پر آزمائشیں آئیں کہ نہیں، امتحانات آئے کہ نہیں. حضرت آدم رب العزت کی حضور دامن پھیلائے کھڑے ہیں اور کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار، اگر تیرا لطف و کرم شامل حال نہ ہوا تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں.
حضرت آدم کا مشکل کشا کون؟ حضرت یونس کا مشکل کشا کون؟ قرآن کریم نے اس سلسلے میں یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا وَظَنُّونَ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ رات کے اندھیرے میں، دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں یونس کے لبوں پہ کس کا نام آیا؟ یونس نے کسے پکارا؟ یونس نے کس سے مدد مانگی؟ اور قرآن پاک نے فرمایا لولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا یونس آزمائش و امتحان کی اس گھڑی میں مجھے نہ پکارتا، میرا نام نہ لیتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتا، میرے سوا یونس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یونس کا مشکل کشا کون؟ بدامے والوں، سدا والوں، تندو والوں، یونس کا مشکل کشا کون؟ ابراہیم کا مشکل کشا کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو آسان کرنے والا کون؟ صدیق کا مشکل کشا کون؟ فاروق کا مشکل کشا کون؟ عثمان کا مشکل کشا کون؟ علی کا مشکل کشا کون؟ سید ابو بکر صدیق کا مشکل کشا کون؟ سید عبد القادر گیلانی کا مشکل کشا کون؟ شاہ ولی اللہ کا مشکل کشا کون؟ مجدد الافسانی کا مشکل کشا کون؟ معین الدین چشتی کا مشکل کشا کون؟ آپ کا اور میرا مشکل کشا کون؟ یا اللہ بھی؟ یہ گر کی بات یاد رکھو گے نا، پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہوتی، پھر کب ملاقات ہوتی ہے۔ زندگی کا کیا پتا بھائی، ایک لمحہ بھی اپنے بس میں نہیں، ایک لمحہ بھی اپنے اختیار میں نہیں۔ ہم سے اچھے لوگ چلے گئے، بڑی اچھی صحت والے جو کبھی بیمار نہیں ہوئے تھے، چٹکی میں روانہ ہو گئے۔ پتہ نہیں ملاقات کب ہوگی، لیکن آج یہ سبق یاد کرا کے جاؤں، حشر تک نہ بھولنا۔ اور گر کی بات یہی ہے، ہی اور بھی، بس یہ نجات کا راستہ ہے اور یہ عذاب کا راستہ ہے، ہی والا۔ اور علماء کے سامنے کہتا ہوں، علماء کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ہی میں بے وفائی نہ کرنا، انشاءاللہ جنت یقینی ہے۔ گناہگاروں، خطاؤں کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود اگر ہی میں تم نے بے وفائی نہ کی تو انشاءاللہ جنت یقینی۔ لیکن سجدے تو بہت کیے، نمازیں تو بہت پڑھی، داڑھی بھی ماشاءاللہ سنت کے مطابق رکھی، تسبیح بھی ہاتھ میں، جبہ بھی لمبا پہنا، رات کو قیام کیا، دن کو خیرات دی، لیکن بھی اللہ بھی اور نبی ولی بھی، اس میں اگر ملاوٹ ہو گئی تو عبادت کام نہیں آئے گی، سجدے کام نہیں آئیں گے، قیام کام نہیں آئے گا، ذکر و فکر کام نہیں آئے گا۔ وثوق سے کہتا ہوں، گناہگار موحد یقینی جنتی اور نیک مشرک یقینی جہنمی۔ گناہگار موحد یقینی جنتی اور نیک مشرک یقینی جہنمی، بس اس میں بے وفائی نہ ہونے پائے۔ علام الغیوب، ہر کسی کی ہر وقت دعا سننے اور قبول کرنے والا،
نذرانہ لیے بغیر راضی ہو جانے والا، کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا۔ قرآن کریم نے کتنے پیار سے متوجہ کیا خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو۔ فرمایا ادعونی استجب لکم، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب تمہیں پکارتا ہے، مجھے پکارا کرو، میرے در پہ دامن پھیلاؤ، میرے آگے آنسو بہاؤ، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگ کہیں گے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ لیکن صرف اللہ کا در ہے جہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ، سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ، دامن بھر کے جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا سناٹا کائنات پہ چھا جاتا ہے، جب ساری دنیا کی عدالتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس وقت اللہ کی عدالت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور صبح ہونے تک گناہگاروں خطا کاروں کو پیشکش ہوتی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی معافی مانگنے والا، میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ الہ العالمین تیری مہربانی۔ لیکن یہاں اپنے دامن میں تو کوئی خوبی نہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، کس منہ سے تیرے در پہ آئیں؟ رب العالمین نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے پیغمبر میرے گناہگار بندوں کو بتا دیجئے اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جس نے بہت گناہ کیے ہوں، زندگی کے سفر میں ہر قدم پہ ٹھوکر کھائی ہو، لیکن رب العالمین نے فرمایا جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ اس کے در رحمت سے تو ہر وقت صدا آتی ہے، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ 100 مرتبہ بھی اگر تو نے توبہ کر کے توڑ دی تو مایوس ہونے کی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، ندامت کے آنسو بہا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہوگی، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ ہر کسی کی ہر وقت دعا و پکار سننے والا کون؟ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ گناہگار کو گناہوں کا تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ کار ساز کون؟ دستگیر کون؟ علام الغیوب کون؟ وعدہ ہو گیا، بیعت ہو گئی، حضور تشریف لائے مدینہ طیبہ میں، 2 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا کہ حق تعالی نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاکاروں کی جماعت لے کر فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے اور حق تعالی کا وعدہ سچا ہو گیا۔
میری اس گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا میرے عزیز دوستو کہ کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے صبر و حوصلے کے مرحلوں سے کامیاب گزرنا ضروری ہے. مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا ضروری ہے. جب تک مصائب و مشکلات میں صبر و استقامت کے ساتھ آپ نہیں گزریں گے اس وقت تک کامیابیاں حاصل نہیں ہو سکیں گی. اللہ آپ کو دنیا اور عقبہ کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے اور سیرت سرور کائنات کا حسن و جمال عملی زندگی میں آپ کو اللہ ظاہر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے دعا کر دیں. ایک بات، سپاہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں آج کچھ نوجوانوں نے اپنی جوانیاں پیش کی اور